اپنے کسی دوست کی تلاش میں نکلے ہیں اور سمیرہ اس نے مزید پوچھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ہوں وجدان مصطفیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل وجدان مصطفیٰ آفیشیل۔ یہ تھی ہماری لاسٹ لائن اور اب ہم چلتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو ناولش کاتش سعدیہ راجپوت کی جانب۔ اپنے کمرے میں ہے، جب سے ماما بٹھایا ہے سارا وقت سوتی رہتی ہے، کہتی ہے فارغ بیٹھے اور کیا کروں۔ میں اسے دیکھتی ہوں، وہ دروازے کے ساتھ موجود سیڑھیاں چڑھتی اوپر سمیرہ کے کمرے میں آ گئی۔ سنا تھا شادی قریب ہو تو راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے، پر یہاں تو دن میں بھی خواب خرگوش کے مزے لیے جا رہے ہیں، اس نے کہتے ہوئے ذرا سا چادر کو کھینچا جسے پہنا کر واپس تان لیا گیا۔ گوہر کی بچی، تمہیں کہا نا میں نہیں اٹھوں گی، جو بکواس کرنی ہے کر لو، ابھی شادی ہوئی بھی نہیں اور حواس اس قدر معطل ہیں کہ میری آواز بھی نہیں پہچانی جا رہی، شادی کے بعد تو شکل بھی نہیں پہچانوں گی۔ چادر تلے ٹھٹکنے کے آثار نمودار ہوئے، پھر ایک آنکھ نکال کر باہر جھانکا اور ملیحہ پر نظر پڑتے ہی یہ تم ہو کہہ کر چادر پھینکتی وہ دیوانہ وار ملیحہ سے لپٹ گئی۔ سمیرہ بس کرو، پسلیاں توڑو گی۔ ملیحہ نے بمشکل اسے خود سے الگ کیا، وہ الگ تو ہوگی پر اسے زور کا ہاتھ مار کر بولی، بدتمیز، جب ابو اور چاچو تمہیں لینے گئے تھے تب کیوں نہیں آئی؟ اب آ گئی ہوں نا، وہ متانت سے بولی، اب بھی نہیں آتی تو میں تمہیں جان سے مار دیتی۔ اتنے میں ایک بچہ بھاگا بھاگا آیا اور بولا، خالہ ماما کہہ رہی ہیں کہ آ کر چائے پی لیں، اور بول کر واپس بھاگ گیا۔ چلو، ملیحہ نے اسے بھی ساتھ اٹھایا، صرف تمہیں بلایا ہے، میرے تو باہر نکلنے پر پابندی ہے، خدا نخواستہ آفاق صاحب کی نظر پڑ گئی تو ان کے ایمان کو شدید خطرات لاحق ہو جائیں گے، ویسے سخت ناانصافی ہے، انہیں بھی کمرے میں بند کر دینا چاہیے، آخر ہم بھی صاحب ایمان ہیں۔ اس کے جلے کٹے انداز پر ہنستے ہوئے ملیحہ نے کہا، تمہارے ایمان کا بھی خیال ہے، اس لیے تو کمرے میں بٹھایا ہے، تو کیا فائدہ، میں کھڑکی میں سے انہیں آتے جاتے دیکھ لیتی ہوں۔ کیا؟ ملیحہ نے آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھا تو وہ ڈٹھائی سے ہنسنے لگی، بہت بے شرم ہو۔ پھر اٹھتے ہوئے بولی، ابھی آ کر تمہیں دیکھتی ہوں۔ چائے کے دوران ہی مغرب کا وقت ہو گیا، باقی سبھی لوگ نماز پڑھ ہی رہے تھے کہ وہ نماز پڑھ کر دالان میں بچھے تخت پر آ بیٹھی، دونوں پاؤں سینڈل سے آزاد کر کے اوپر اٹھائے وہ فرصت سے بیٹھ گئی۔ آسمان کا رنگ گہرا ہونے لگا تھا، دور کہیں کچھ پرندے اپنے آشیانیوں تک پہنچنے کی کوشش میں اڑے جا رہے تھے۔ وہ فارغ بیٹھی ان پرندوں کو دیکھتی رہی، پھر یوں ہی بھٹکتی اس کی نظر تخت پر کچھ ہاتھ کے فاصلے پر رکھے دوپٹے پر پڑی، جس پر کچھ دیر پہلے سائمہ لیس ٹانک رہی تھی۔ کرنے کو تو اور کچھ تھا نہیں، لیس اور دوپٹہ اٹھایا اور ٹانکنے لگی۔ گیٹ کا دروازہ کھول کر کوئی اندر آیا تھا، ملیحہ نے دھیان نہیں دیا، اتنی سی دیر میں ہی وہ سمجھ گئی تھی کہ یہ آمد و رفت بھی شادی کے ہنگاموں کا ہی ایک حصہ ہے۔ اندر آنے والا شام کے دھند لکے میں دالان کی روشنی میں تخت پر بیٹھی سوئی دھاگے میں الجھی لڑکی کو دیکھ کر پہلے تو آگے بڑھنے لگا، پھر کچھ شک سا ہوا تو اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ آپ؟ حیرت بھری اس آواز پر ملیحہ سمجھی تو نہیں مخاطب وہ تھی، پھر بھی سر اٹھا کر دیکھا تو چاکلیٹ کلر کے شلوار قمیض میں ملبوس وجدان کو دیکھ کر حیرت کچھ اس طرح غالب آئی کہ احساس بھی نہیں ہوا، اور سوئی دوپٹے میں سے گزارنے کی بجائے سیدھی بائیں ہاتھ کے انگوٹھے میں گھسا دی۔ ملیحہ کو تو انگوٹھے میں اٹھتی ٹیسوں کی طرف دھیان بھی نہیں گیا تھا۔ وجدان نے اس انگوٹھے سے خون کے قطرے کو ابھرتے دیکھا تو سر جھٹکتا اس کے پاس چلا آیا۔ یہ آپ نے کیا کیا؟ وہ اسے ملامت کرتا اس کے سامنے گھٹنا زمین پر ٹکاتا ہوا بیٹھا اور اس کا ہاتھ تھامنے کو ہاتھ بڑھایا تو ملیحہ نے کرنٹ کھا کر اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ وجدان نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، پھر جیب سے رومال نکال کر اس کی طرف بڑھایا، اسے تو لے سکتی ہیں۔ ملیحہ نے کچھ ہچکچاہٹ کے بعد رومال لے لیا۔ رومال سے خون صاف کرتے ہوئے اس نے وجدان کو کہتے سنا، آپ نے لائبریری آنا کیوں چھوڑ دیا؟ ملیحہ نے چونک کر اسے دیکھا، آپ کو کیسے پتا ہے؟ وہ کچھ بھی بولے بغیر مسکرایا تو ملیحہ نے آنکھیں پھیلا کر اسے دیکھا، تو آپ روز وہاں جاتے ہیں؟ میرا مطلب ہے 2 مہینے سے آپ کیسے؟ وہ بے ربط انداز میں بول رہی تھی۔ وجدان کی مسکراہٹ کچھ اور بھی گہری ہو گئی۔ مجھے یقین تو نہیں ہے مگر یہی سچ ہے، میں تیرے واسطے عمریں گزار سکتا ہوں، یہی نہیں کہ مجھے جیتنے کی خواہش ہے، میں تیرے واسطے خود کو بھی ہار سکتا ہوں۔ ملیحہ دم بخود سی بیٹھی تھی اور وجدان بھی جیسے ان پلوں کے سحر سے نکلنا نہیں چاہتا تھا۔ وجدان! اس ایک پکار نے طلسم توڑ دیا، وہ دونوں ایک دم سے ہوش میں آ گئے۔
اور اب سب سے گزارش ہے سبسکرائب کریں میرا یوٹیوب چینل میدان مصطفیٰ آفیشیل۔ جزاک اللہ۔